یہ وہ آوازیں تھیں جو 31 اکتوبر 2002 کو انجینئر مینفریڈ ایلبرٹ کے گھر سے آئی۔ پولیس کے پہنچنے تک ایلبرٹ اور اس کی وائف میریسیا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن انہیں مارا کس نے؟ مینفریڈ ایلبرٹ ساؤ پولو، برازیل میں ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی ڈرسا کے ڈائریکٹر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے میگا پروجیکٹ ماریو کووس بیلٹ وے کے چیف انجینئر بھی تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایلبرٹ بہت زیادہ ویل سیٹلڈ تھے۔ ایلبرٹ نے ایک برازیلین سائیکیٹرسٹ میریسیا سے شادی کی ہوئی تھی، جس میں سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی سوزین اور ایک بیٹا اینڈریس۔ ایلبرٹ کی لائف بہت اچھی گزر رہی تھی انٹل سوزین 18 سال کی ہوئی، کیونکہ سوزین اپنے پیرنٹ کے ساتھ وہ کرنے لگی تھی جو ایلبرٹ اور میریسیا سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ سوزین کی لائف بہت بہترین جا رہی تھی، وہ پڑھائی میں ٹھیک تھی، اس نے ایک جرمن اسکول سے گریجویشن کی تھی اور اب وہ برازیل میں لا اسٹڈی کر رہی تھی۔ وہ صحیح ٹریک پر تھی جب تک کہ اس کی فرینڈشپ ڈینیل سے نہ ہوئی۔ ایک سمر میں سوزین کی ملاقات ڈینیل سے ہوئی۔ ڈینیل سوزین سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا، بٹ ڈینیل واز اے ہینڈسم گائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لڑکیوں کو ایسے ہی ہینڈسم اور بڑے لڑکے پسند ہوتے ہیں۔ سو دے سون فیل ان لو۔ مگر کیا سوزین کے پیرنٹس اس ریلیشن شپ کو ایکسیپٹ کرتے؟ سوزین کے فادر ڈینیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وجہ ڈینیل کا مڈل کلاس ہونا نہیں، بلکہ ڈینیل ویٹ کے نشے کا عادی تھا، وہ پورا دن ہائی رہتا تھا۔ یہ بات ایلبرٹ کو بالکل ایکسیپٹ نہیں تھی، لیکن کیونکہ سوزین ایڈلٹ ہو چکی تھی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ وہ ہر صورت ڈینیل کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اب ایلبرٹ اپنی بیٹی کو لیگلی تو اس ریلیشن شپ سے منع نہیں کر سکتے تھے، مگر ان کے پاس ایک آپشن ابھی بھی باقی تھا۔ وہ آپشن کیا تھا؟ کئی سالوں سے گورنمنٹ میں کام کرتے کرتے سوزین کے فادر نے بہت سا پیسہ کما لیا تھا۔ آن پیپر وہ $5.5 ملین کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ الیجڈلی ان کے سوئس بینک میں $10 ملین علیحدہ سے تھے۔ اسی پیسے سے ایلبرٹ اپنی فیملی کو ایک لگژری لائف دے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سوزین شاید اپنے پیرنٹس کے بغیر تو رہ لے، مگر اس لائف سٹائل کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ انہوں نے سوزین کو یہ دھمکی دی کہ اگر سوزین نے یہ ریلیشن شپ کنٹینیو رکھا تو وہ سوزین کو گھر سے نکال دیں گے۔ اس کے علاوہ سوزین کی پاکٹ منی بھی روک لی جائے گی۔ جو چیزیں وہ انجوائے کر رہی تھی، جیسے کہ کار، جویلری اینڈ ادر اسٹف، وہ سب بھی چھین لیے جائیں گے۔ ایلبرٹ کا یہ ٹیکٹک کام کر گیا، مگر صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ سوزین نے سب کچھ دکھانے کے لیے ڈینیل کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اب بھی چھپ کے ڈینیل کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی۔ لیکن 6 months لیٹر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس سے سوزین کے دل میں اپنے پیرنٹس کے لیے نفرت بڑھ گئی۔ سمویئر بٹوین سمر ایلبرٹ اینڈ ہز وائف دونوں چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے یورپ گئے۔ اس دوران سوزین نے ڈینیل کو اپنے گھر پر رکھ لیا اور انہوں نے گھر میں پارٹی، انجوائے اور ڈرنکنگ شروع کر دی۔ یہ سب 1 مہینے تک چلا، انلیس کہ سوزین کے پیرنٹس واپس آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر ایلبرٹ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ڈینیل کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ سوزین اور اس کے فادر کے درمیان بہت لڑائی ہوئی اور ایلبرٹ نے سوزین کو گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ تو دیا تھا ایلبرٹ نے، لیکن اس نے سوزین کو گھر سے نکالا نہیں۔ سوزین اب اپنے پیرنٹس کو مار دینا چاہتی تھی۔ آپ نے صحیح سنا، she was planning to kill her parents۔ 31 اکتوبر 2002 کی رات سوزین نے گھر کا سیکیورٹی سسٹم بند کر دیا۔ اس کے بعد سوزین نے گھر کا مین ڈور اوپن کیا۔ ڈینیل اور اس کا بھائی کرسچین گھر میں انٹر ہوئے۔ ایلبرٹ اور اس کی وائف اپنے روم میں سوئے ہوئے تھے۔ سوزین نے ان کے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا اور ڈینیل اس طرف چلنے لگا۔ اب سوزین آرام سے ڈرائنگ روم کے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ بیڈ روم سے ایلبرٹ کی چیخ کی آواز آئی۔ ڈینیل نے ایک لوہے کا راڈ ایلبرٹ کے سر پر مارا تھا۔ ابھی ایلبرٹ زندہ تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ چکرا چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، مگر ایلبرٹ ابھی بھی زندہ تھا اور تڑپ رہا تھا۔
میریسیا کی قسمت اچھی تھی، اسے اس طرح تکلیف میں نہ رہنا پڑا اور وہ پہلی چوٹ میں ہی مر گئی۔ ڈینیل گھبرا چکا تھا تو اس کے بھائی نے آگے بڑھ کر ایلبرٹ پر 2-3 اور وار کیے۔ ایلبرٹ زخمی بہت زیادہ ہو چکا تھا مگر وہ مرا نہیں تھا۔ اب کرسچن نے ایک گیلا تولیہ لیا اور ایلبرٹ کے منہ پر رکھ کر اسے سفوکیٹ کرنے لگا۔ ایلبرٹ 15 سیکنڈز میں مر چکا تھا۔ اس سارے ٹائم سوزین نیچے صوفہ پر بیٹھی رہی اور اپنے پیرنٹس کی چیخیں سنتی رہی۔ اب ڈینیل اور کرسچن سوزین کے پاس آئے اور یہ تینوں گھر کے دروازے بند کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ سوزین اور ڈینیل ایک لو موٹل میں چلے گئے اور کرسچن ایک فاسٹ فوڈ سینٹر پر جا کر سو گیا۔ اب صبح ہوئی تو سوزین اپنے چھوٹے بھائی کو پک کر کے ڈینیل کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگی۔ They were all pretending کہ سب کچھ ٹھیک ہے، چل ہے اور کام ہے۔ جب سوزین کا بھائی گھر میں انٹر ہوا تو اپنے ماں باپ کی لاش دیکھ کر چیخنے لگا۔ سوزین بھی رونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ ڈینیل نے اب پولیس کو کال کر دی اور بتایا کہ ہمارے گھر میں روبری ہوئی ہے اور روبرز نے مسٹر اینڈ مسز ایلبرٹ کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس ایٹ ونس وہاں پہنچ گئی، لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو انہیں تھوڑا شک ہوا۔ روبرز نے ایلبرٹ کی واچ اور والیٹ تو لے لیے تھے مگر پاس ہی موجود کیبنٹ سے کچھ بھی چوری نہ کیا، حالانکہ کیبنٹ کے اندر $20,000 پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ روبرز نے باقی روم سے بھی کچھ چوری نہیں کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روبرز گھر میں انٹر ہوئے، گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کر فرسٹ فلور پر ایلبرٹ کے روم میں انٹر ہوئے اور گھڑی اور والیٹ چوری کر کے بھاگ گئے۔ یہ بالکل ایب نارمل بات تھی۔ اس کے علاوہ گھر کا سرویلنس سسٹم گھر کے اندر سے بند ہوا تھا، جیسا کہ روبرز کو پتا تھا کہ سسٹم کہاں پر ہے۔ اس سب کے بیچ سوزین بالکل چل تھی، اسے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جب سوزین کے پیرنٹس کا بیریل ہو گیا تو اسی شام سوزین نے اپنے گھر پر پارٹی رکھی تھی۔ یہ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ کیسے کوئی انسان اپنے پیرنٹس کے مرنے پر برتھ ڈے انجوائے کر سکتا ہے؟ یہ وہ بات تھی جس نے پولیس کے دماغ میں مزید شک ڈال دیا۔ پولیس نے سوزین اور اس کے بوائے فرینڈ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس دوران پولیس کو ایک ایسا سراغ ملا جس سے ساری انویسٹیگیشن کا رخ ڈینیل اور سوزین کی طرف ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ڈینیل کے بھائی کرسچن نے ایک بہت مہنگی سپر بائک پرچیز کی۔ اس کی قیمت کرسچن نے کیش میں کی تھی۔ ڈیفینیٹلی کرسچن ایک چھوٹی موٹی جاب کرنے والا آدمی تھا، اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ پولیس نے کرسچن اور ڈینیل کو دھر لیا۔ تھوڑی سی ہارڈ انویسٹیگیشن پر کرسچن نے منہ کھول دیا۔ اس طرح سوزین کی پول کھل گئی۔ سوزین کو جوڈیشری کے سامنے لایا گیا۔ سوزین نے اس سارے مرڈر کا الزام ڈینیل پر لگا دیا۔ اب کہاں گئی محبت؟ ڈینیل نے بھی ایسا ہی کیا اور سوزین کو دوشی قرار دیا، لیکن کیونکہ سوزین مرڈر کے ٹائم گھر پر موجود تھی اس لیے سوزین کو مرڈر کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا۔ اس کیس نے برازیلین میڈیا میں کافی ہائپ پیدا کی۔ کچھ لوگ سوزین کو ایول بلونڈ کہہ رہے تھے اور کچھ ایک معصوم لڑکی۔ سوزین کو قتل کے باوجود بھی اپنے پیرنٹس کی دولت انہیریٹ ہوئی اور وہ اس پیسے سے اچھے وکیل ہائر کر کے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ سرچ کریں تو یوٹیوب پر سوزین کا ایک ٹی وی انٹرویو کا کلپ اویلیبل ہے جس میں سوزین نے بہت ہی تھرڈ کلاس ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سب کچھ بیکار رہا اور 22 جولائی 2006 کو کورٹ نے سوزین اور ڈینیل کو 40 ایئرس کی سنٹنس سنا دی۔ کرسچن کو بس 2 سال کم 38 ایئرس کی سزا ہوئی، لیکن سوزین کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی جیل لائف کو بھی بہت انجوائے کر رہی ہے۔ اسے جیل کے اندر وہ سب سہولتیں حاصل ہیں جو اسے جیل کے باہر تھیں۔ اس کے علاوہ برازیلین لا کے مطابق جیل کے قیدیوں کو سال میں 1 دفعہ ویکیشن پر جانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ مطلب سوزین کا کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے بھائی اینڈریس کا سب کچھ چلا گیا۔ وہ بھی ملینئر ہے مگر اس کے پیرنٹس
اب زندہ نہیں جو اس سے بہت محبت کرتے تھے. اینڈ آئی کین ٹیل یو یہ سب سے بری چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہ تھا سوزین کا کیس. میں نے ابھی تک کافی ویڈیوز بنائی ہیں, تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھیں. اور میں فیس بک پہ بھی ایک پیج ہے, میں اس کا لنک دے دوں گا, آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کرنا. اور اگر آپ کو میری وائس میں کوئی مسٹیک لگ رہی ہے, ایڈیٹنگ میں کوئی مسٹیک لگ رہی ہے, تو آپ مجھے وہ کمنٹ میں کر دینا. میں اسے فیڈ بیک کرنے کی, بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کمنٹ بھی کرنا, میں ہر کمنٹ کا رپلائی لازم دیتا ہوں. اور آپ اگلا کون سا کیس دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اس کا بھی نام دینا, میں وہ بھی کیس, اسی بھی کیس پہ میں ویڈیو بناؤں گا. تھینک یو, ٹیک کیئر, گڈ بائے.